واٹس ایپ پر ایک چیز اور بھی گردش کر رہی ہے، یہ واقعہ ہوا ہے یا نہیں ہوا اس کی کوئی تحقیق نہیں، مگر یہ پھیلایا جا رہا ہے۔ کسی دیوبندی یا بدعقیدہ مولوی سے کسی نے سوال کیا کہ 73 فرقے ہیں، اس میں سے کون سا فرقہ جنت میں جائے گا؟ تو انہوں نے لکھا ہے، اور لوگ ایسی چیزوں کو زیادہ پسند کرتے ہیں، لکھا ہے کہ اس مولوی نے بڑا پیارا جواب دیا کہ جو 72 فرقوں کو جنت میں لے جانے کی کوشش کرے گا وہی جنت میں جائے گا۔ تو اس کا کیا جواب ہو سکتا ہے؟ یہ بھی انہی 72 میں سے ایک ہے جس نے یہ جواب دیا ہے، یہ بھی انہی 72 میں سے ایک ہے جی، کیونکہ وہ ایک جو جنتی ہے وہ ایسا جواب دے ہی نہیں سکتا ہے، جی، نہ ایسے لوگوں سے کوئی تعلق رکھ سکتا ہے۔ جب ہمارے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، تو اب کوئی چاہے کہ فرقہ پرستی کا خاتمہ ہو جائے کہ اس کی عقل کا فطور تو ہو سکتا ہے، مگر فرقہ پرستی کا خاتمہ نہیں ہو سکتا۔ جی، ہمارے حضور کی زبان سے جو بات نکلی وہ ہو کے رہی، جی، اس کو کوئی اب بدل نہیں سکتا ہے۔ جی، وہ 73 فرقے ہو چکے، ہاں ان 73 میں سے ایک ہی فرقہ جنتی ہے۔ وہ جنتی فرقہ کون ہے؟ السواد الاعظم، جی، سواد اعظم ہے۔ سواد اعظم کون ہے؟ جماعت کثیرہ ہے۔ جی، اسی کے لیے ایک تعریف کی گئی ہے، سرکار نے فرمایا ما انا علیہ و صحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، یعنی جو میرے مسلک پر ہے، میرے صحابہ کے مسلک پر ہے وہی ہے۔ اسی کا نام یہ جگہ اہل سنت و جماعت بھی بتا دیا گیا ہے۔ جی، سبحان اللہ، اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ وقت ہوتا کر کے آپ کو عقیدوں کا تجزیہ کر کے بتلا دیتا کہ رسول اللہ کے مسلک پر اور صحابہ کے مسلک پر ہم ہی لوگ ہیں، ہم اہل حق اہل سنت و جماعت ہیں، اور وہ 72 فرقے نہ رسول اللہ کے مسلک پر ہیں نہ رسول اللہ کے صحابہ کے مسلک پر۔ انشاءاللہ اس پر ایک نشست انشاءاللہ خصوصی اسی پر کریں گے انشاءاللہ، اور ٹاپک اسی کو رکھیں گے اور آپ سے انشاءاللہ استفادہ کریں گے۔ بس اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک آخری سوال، ہاں ایک چیز میں عرض کر دوں، جیسے ادھر سے ایک دلچسپ بات کہی گئی ہے، تو ہمارے بھی ایک عالم میں بڑی دلچسپ بات کہی، یہی بات چل رہی تھی، تو انہی میں ایک شخص نے پوچھا کہ اچھا چلیے آپ کہہ رہے ہیں 72 فرقے جہنمی ہیں، تو یہ بتائیے جہنم میں آپ بھیجنے والے کون ہوتے ہیں؟ اور یہ 72 یہ فرقے جو تنہا رہیں گے کہ ان کے ساتھ کوئی اور رہے گا؟ تو ہمارے عالم دین نے جواب دیا صاحب ہم بھیجنے والے کون ہیں؟ کرتوت آپ کا ہے، بھیجے گا اللہ تعالیٰ۔ جی، کرتوت آپ کے ہیں، اللہ بھیجے گا، اللہ بھیجے گا۔ جی، ہاں آپ یہ اطمینان رکھیں کہ آپ تنہا نہیں رہیں گے، آپ ساتھ 71 اور بھی رہیں گے، 71 اور بھی رہیں گے۔ جی، تو اسی کو سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے بالکل وقت نماز قریب ہے، میں مختصراً آپ سے عرض کروں گا کہ صلح کلیت کیا ہے پھر؟ ہاں اس زمانے میں یہ لفظ بھی بہت سن رہے ہوں گے، جی، جی، صلح کلیت، جی، یہ لفظ بھی ذرا تشریح زیادہ چاہتا ہے، مختصراً جواب دے دیں۔ جی، صلح کل یہ مخفف ہے، مختصر ہے صلح کل مذاہب کا۔ جو آدمی سارے مذہب والوں کو حق سمجھے کہ سنی بھی حق پر، وہابی بھی حق پر، رافضی بھی حق پر، قادیانی بھی حق پر، اور یہ بھی حق پر، وہ بھی حق پر، سب صحیح ہیں، تو حقیقت میں صلح کلی وہی ہے۔ ایسا صلح کلی اسلام سے رشتہ اور تعلق نہیں رکھتا، جی، مگر آج کل ایک وبا یہ چل پڑی ہے کہ لوگ صلح کلی اہل سنت و جماعت کو کہتے ہیں، جی، جہاں دیکھیے صلح کلی کا لفظ تو کسی نہ کسی سنی کو بول رہے ہوں گے۔ تو آج کل کے عرف عام کے لحاظ سے صلح کلی ایسے سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے جو سارے سنیوں سے صلح رکھتا ہے، یعنی برکاتی سے بھی، رضوی سے بھی، عزیزی سے بھی، سب سے محبت کرتا ہے، اشرفی سے بھی، سب سے محبت رکھتا ہے، سب سے صلح رکھتا ہے۔ آپ سب لوگ یہاں پر بیٹھ کے ایک دوسرے سے صلح کیے ہوئے ہیں تو سب صلح کلی ہو گئے۔ جی، اگر اسی کا نام صلح کلی ہے تو ایسے لوگوں سے کہہ دیجئے کہ ہمیں ایسی صلح کلیت مبارک ہے۔
سبحان اللہ رحماؤ بینہم، قرآن نے ہمارے لیے فرما دیا ہے سبحان اللہ کہ یہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحمت دل ہیں۔ سبحان اللہ تو جب قرآن نے رحماؤ بینہم فرما دیا صحابہ کے لیے، اور ہم صحابہ والے ہیں، صحابہ کے مسلک پر ہیں، تو ہم بھی آپس میں صلح کل کر کے اور ایک دوسرے کا سے رشتے رحم رکھے ہوئے ہیں، رحماؤ بینہم کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اسی کا نام صلح کلیت ہے، تو ہمیں مبارک ہے۔ سبحان اللہ۔ آخری سوال کرتا ہوں